بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ماہانہ مجلس کا اعلان ہوا تھا، لیکن حضرت کے گلے میں تکلیف تو نہیں ہے، لیکن آواز بند ہے کل سے۔ اب تک بھی انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی مرضی ہے، انسان پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت کے ساتھ میں کئی مرتبہ بڑے حضرت کے ساتھ سفر میں ہوں، بڑے بڑے پروگرام میں عین وقت پر طبیعت بگڑ گئی۔ اللہ کے کام لینا چاہتے ہیں تو حالات بنا دیتے ہیں، کیونکہ اسے منظور نہیں ہوتا ہے تو حالات توڑ دیتے ہیں۔ انسان کی بے بسی کا خوب اندازہ ہوتا ہے قدم قدم پر، اور عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ بزرگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مختار کل وہ ہے، اس میں انسان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو اللہ نے ایک چھوٹی خدائی دے رکھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی دعاؤں کی لاج ہے وہاں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اسے یاد کرو اور یاد رکھو۔ اس میں بہت اقوال ہیں، لیکن یہاں نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے۔ انسان پر جتنی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی، عظیم الشان، بے مثال، بے نظیر، بے بدل وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ جب بھی آدمی سوچتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا، انسانوں بھی اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تسلی سے ذرا بیٹھ کر کبھی سوچئے کہ اس لیے کہ ایمان والے کے لیے ہی اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اگر جانور بنا دیتا یا انسان تو بناتا لیکن ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا تو بہت خطرے کی بات، بڑی خسارے اور گھاٹے کی بات تھی۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو نعمت سمجھو، نعمت سمجھو گے تو قدر کرو گے، اور نعمت سمجھو گے تو خوشی ہوگی۔ اللہ نے مجھے ایمان عطا کیا ہے۔ نعمت سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام ایک پابندیوں کا نام ہے، اور وہ انسان ہی کی بھلائی، ہمدردی، خیرخواہی، اسی کی مصلحت کے لیے پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ کرو یا نہ کرو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پابندیاں بظاہر پابندیاں، لیکن اس میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے اس پورے پس منظر کو، اس سچویشن کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے اسلام کو مصیبت نہ سمجھو، نعمت سمجھو۔ یار کون فجر کی نیند قربان کر کے نماز کو آئے گا؟ کون اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا؟ کون 4-5 لاکھ روپے خرچ کے حج کو جائے گا؟ کاروبار کا نقصان کرے گا، 40 دن دکان بند رہے گا؟ کون اپنے پیسے سے قربانی دے گا؟ کون 1 مہینہ بھوکا رہے گا رمضان میں؟ سے مصیبت پر سمجھو ان پابندیوں کو، اللہ کی نعمت سمجھو۔ انہی پابندیوں کے صلے میں اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ کیا عجیب جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اسلام کو نعمت سمجھو، مصیبت نہ سمجھو، کہ ہر 5 وقت میں دکان چھوڑ کر آدمی کو نماز کو آنا پڑتا ہے، اور آدمی اس سے نکاح کرو، اس سے نکاح نہ کرو، پابندیاں ہی پابندیاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں انسان کی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے، تقاضوں کو پامال نہیں کیا۔ جیسے نکاح کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کا حلال راستہ بتایا۔ کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے حلال چیزیں بتائی کہ کیا تمہیں کھانا کیا نہیں کھانا ہے۔
نیند کی ضرورت ہے، سونے کی اجازت دی، رات بنائی سونے کے لیے تاکہ تھکن دور ہو۔ اس طرح انسان کی کہ جو فطرت کے تقاضے ہیں اس کو پامال نہیں کیا گیا، نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ خوب اچھی طرح اس کا لحاظ کیا گیا۔ اس لیے اسلام کو مصیبت نہ سمجھو، نعمت سمجھو۔ سمجھے گا انشاءاللہ؟ نعمت سمجھو انشاءاللہ۔ کسی ایک حکم کو بھی مصیبت نہ سمجھو، یہ ہے مطالبہ۔ یاد کرو اور یاد رکھو، اسے یاد رکھو گے تو شکر کی توفیق ہوگی۔ نعمت کو یاد رکھنے سے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ نعمت کا یہی تقاضا ہے۔ مصیبت کا تقاضا صبر ہے، نعمت کا تقاضا شکر ہے۔ دو ہی تو راستے ہیں، یا تو شکر کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، یا اگر مصیبت آ گئی مانگنا نہیں اور نہ حالات پیدا کر لینا مصیبت کے۔ اگر مصیبت آ گئی تو مصیبت کے راستے سے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ دو ہی تو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو وَاثَقَكُم بِهِ، جس کو تم نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ؟ یہ اسلام ہی خود ایک وعدہ ہے۔ اسی وعدے کی تشریح آگے کے جملے میں قرآن کرتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کہتے ہیں اسلام اللہ سے ایک معاہدے کا نام ہے، اگریمنٹ کا نام ہے۔ کیا ہے وہ معاہدہ؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ایمان لاتے وقت، ہم نے کب کہا تھا؟ کہا اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، گو تم نے زبان سے نہ کہا ہو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن خود آج تشریح کرنے بیٹھا ہے کہ اسلام لانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ گویا آدمی یہ کہتا ہے کہ جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، یا ہم سنیں گے، جو کچھ حضور کہیں گے، اللہ کہیں گے، ہم سنیں گے۔ واطعنا، سن کر ایک تو سننے سے انکار نہیں کریں گے، ہم سنیں گے جو اللہ کہے گا، جو رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے، ہم دل کے کانوں سے اسے سنیں گے۔ واطعنا، اور سن کر ہم فرما برداری کریں گے، فرما برداری کی نیت سے ہم سنیں گے۔ یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اسلام کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات اور ارشادات پر حتی المقدور ہم عمل کرتے رہیں گے۔ جیسے آدمی بیوی کو قبول کرتا ہے اپنے نکاح میں، الحمدللہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا الحمدللہ، نوشہ کہتا ہے نکاح کے وقت میں۔ تو اسی طرح اسلام کے قبول کرتے وقت آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات اور پابندیوں کو، اس کے ارشادات کو بجا لانے کا اس نے معاہدہ کیا ہے، قبول کیا ہے کہ ہم آپ کے احکامات کو مانتے رہیں گے، کہ ہم اطاعت کریں گے۔ یقین سے کہا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد کوتاہی تو ہوتی ہے انسان سے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کوئی اس طرح کہے میں نہیں سنوں گا اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات میں نہیں مانوں گا، نہ سنوں گا نہ مانوں گا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آدمی سچے دل سے یہ کہے، عزم کرے کہ میں سنوں گا اور میں جو ہے اس کی فرما برداری کروں گا، یہ سچے دل سے مان لینے، کہنے اور پختہ ارادہ کر لینے کے بعد بھی کبھی آدمی کا پیر پھسل جاتا ہے، نفسانیت کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تو وہ زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔
وہ زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن ماننے سے انکار کرنا، سننے سے انکار کرنا، یہ تو کافروں کا شیوا ہے۔ خوب اچھی طرح اس مفہوم کو سمجھ لیں۔ ماننا یہ ضروری ہے، عمل کرنا بات کا نمبر ہے۔ آج آدمی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ہم نے سنا اور اس کے فرما برداری کو ہم نے تسلیم کیا، اس کی بالادستی کو، اللہ کی بالادستی کو ہم نے تسلیم کیا۔ یہ ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا زبان سے تو نہیں کہتا، بزبان حال وہ یہ کہتا ہے کہ میں گھر کا ذمہ دار تو میں ہوں، لہذا گھر پر میرا چلے گا۔ کس کا چلے گا؟ اللہ کا نہیں چلے گا، رسول اللہ کا نہیں چلے گا۔ بولتا تو نہیں زبان سے، لیکن سارے وہ اپنے عمل سے یہ تاثر دیتا ہے سامنے والے کو کہ اس گھر کا اونر میں ہوں، یہاں میرا چلے گا، بیوی پر میرا چلے گا، بچوں پر میرا چلے گا، شادی میں میرا چلے گا، رسم و رواج میں میرا چلے گا۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جو کرنے کو کہا جائے کرو، جس سے بچنے کو کہا جائے بچو۔ یہی تقوی کا حاصل ہے۔ تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا ایک عنوان ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن شریعت پر چلو اس کو تقوی سے تعبیر کرتا ہے قرآن۔ یہ ہے ایک ذرا نکتہ سمجھنے کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ کثرت سے نوافل بھی پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے وظیفے اوراد وغیرہ کا خوب پابند ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جائز ناجائز کا وہ اہتمام نہیں کرتے۔ ادھر سود بھی لے رہے ہیں، ادھر رشوت بھی جاری ہے، کاروبار میں دھوکہ بھی جاری ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو اور موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، یہ سلسلے بھی جاری ہیں۔ علماء کے نزدیک نفل اعمال کا اہتمام کرنے والا نیک نہیں ہے، معصیتوں سے بچنے والا نیک ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن عموماً تقوی کا عنوان، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا دوست، اللہ کے دوست صرف اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ نیک آدمی بھی نیکیاں کرتا ہے، برا آدمی بھی نیکیاں کرتا ہے، گنہگار بھی نیکیاں کرتا ہے، لیکن گناہوں سے صرف نیک آدمی بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کو ہی نیک آدمی کہتے ہیں۔ بلکہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ نیک آدمی نیکیاں کم کرتا ہے، نفل کم پڑے گا، اس لیے کہ جو آدمی ابتدائی درجات میں چلتا ہے وہ اپنی ساری صلاحیتیں جھونک دیتا ہے گناہوں سے بچنے میں، اپنے آپ کو بچانے میں، اور محنت لگتی ہے اس میں، پوری صلاحیتوں کو جھونک دینا پڑتا ہے، خاندان سے دشمنی مول لینا پڑتا ہے، دوستوں سے انبن ہو جاتی ہے، ذمہ داروں سے جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ ہے نا شعر کیا ہے، خدا محشر میں کہہ دے ساری دنیا سے، ایسا کچھ شعر ہے کہ ساری دنیا سے ناراض میرے لیے تھا، اس طرح کچھ ایک شعر ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات اور دلوں پر گزرنے والی کیفیات وہ خیالات تک سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں یہ اشارہ دیا ہے اللہ نے کہ ایک تو ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، پریکٹیکل عملی طور پر، لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور کے تحت حضرت الاستاذ نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ عملی نافرمانی کرنا عملاً تو دور کی بات ہے، نافرمانی کرنے کا خیال تک نہ لاؤ، خیال بھی لاؤ گے تو اسے پتہ چل جائے گا،
اللہ عجیب بات لکھی ہے، بہت خوشی ہوئی پڑھ کر کے. اسی لیے ایک کتاب دوسری کتاب سے مستغنی نہیں کرتی ہے. جہاں تک ہو سکے تفسیر کرنے والے کو ہر کتاب دیکھ ڈالنا چاہیے. پتہ نہیں کس نے کس آیت کے تحت میں کیا لکھا ہے. بس بڑے بڑے مفسروں کا دماغ نہیں جاتا وہاں تک، چھوٹے مفسر کا وہاں تک جاتا. ایسا ہوتا ہے نا کبھی تعلیم کا دماغ کسی ایسے جزئیے تک پہنچتا ہے استاذ الاساتذہ کا دماغ نہیں پہنچتا. وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. قرآن مجید میں جس کے لیے علم کا جتنا حصہ مقرر ہے اس سے اپنا حصہ پاتا ہے آدمی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگر ضرورت پڑی تو. ولا تکتموا الشہادہ، ضرورت پڑنے پر گواہی نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. ومن یکتمھا، اور جس نے ضرورت پڑنے پر گواہی نہ دی بلکہ چھپائی گواہی کو، کہتے ہیں فإنہ آثم قلبہ، اس کا دل گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، قرآن مجید نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر. کس کے گواہ بن کر؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہوں. اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ انصاف کی ہی گواہی دے گا، ناحق کسی کے فیور میں نہیں بولے گا، ناحق کسی کے فیور میں نہیں بولے گا. وہ کسی کے لالچ میں نہیں آئے گا جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، نہ وہ لالچ سے اس کا پیر پسلے گا اور نہ مخلوق کے خوف سے اس کا پیر پسلے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب اللہ کیا دے گا؟ اللہ جب دینے پر آتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں، اور اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو ان کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. جس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے وہ نہ مخلوق کی لالچ میں آتا ہے نہ مخلوق کے ڈرانے سے ڈرتا. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، انبیاء کی صفات میں بیان کیا گیا ہے. یہ گواہوں کو کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ گواہوں کے گڑبڑ کرنے کا خطرہ ہے. اسے پیسے لے لیے، اس کا حق تھا، جھوٹ بول دیا اس کے خلاف گواہی دے دی پیسے لے کر. گواہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹے گواہوں کو لے آتے ہیں. وہ موجود ہی نہیں تھے جب واقعہ پیش آیا. جھوٹے گواہ یعنی تو موجود تھا، جو دیکھا اس کے خلاف بولے گا پیسے لے کر، یا کسی سے ڈر کر، عہدے کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، لڑکیوں کے لالچ میں، بہت سارے لالچ ہے نا. تو گواہوں کو کہا جا رہا ہے تم گواہی دو ضرورت پڑنے پر، اور سچی گواہی دو. اللہ کے لیے دو تو اللہ تمہیں اس کا کیا بدلہ دینا ہے دے گا. کسی کا ناحق کسی کے خلاف گواہی نہ دو پیسے لے کر، کسی سے ڈر کر. یہ ہوا. اب قاضی کو کہا جا رہا ہے، اب تو گواہوں کو کہا تھا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں گنہگار نہ بنائے. اللہ تعدیلو، عدل نہ کرنے پر مجبور نہ کرے. ایدلو، انصاف سے کام لو. قاضیوں کو کہا جا رہا ہے. آدمی ناانصافی دو وجوہات سے کرتا ہے. یہ کسی کے محبت میں، اس کا ذکر سورہ نساء میں آیا تھا کہ تم انصاف سے کام لو، چاہے وہ تمہارے والدین ہوں،
چاہے وہ گواہی اور تمہارا فیصلہ والدین کے خلاف ہی پڑ رہا ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ رہا ہو، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قابل لحاظ ہے، یہ وہاں آئی تھی، وہاں یہ مفہوم تھا۔ وہ پوری آیت کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی ناانصافی اس وجہ سے کرتا ہے کہ کسی کی محبت اسے ناانصافی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت میں آ کر ناانصافی، ارے یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، اس کے خلاف میں کیسے فیصلہ کروں؟ یہاں یہ بات سمجھا رہی ہے، سمجھا کہ دیکھیے اسلام کا اعتدال دیکھیے کہ کسی کی دشمنی میں آ کر غلط فیصلہ نہ سناؤ۔ یہ دشمن ہے، جھوٹے گواہوں کو لا کر اس کے حق کو مارا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، اور قاضی غلط فیصلہ سنا رہا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، جب اسلام دشمنوں کے خلاف، دشمنوں کے باب میں بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے سے منع کرتا ہے، تو اپنے بھائی بندوں، اپنے مسلمان ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میں ہمیشہ وہ قصہ سناتا ہوں۔ ایک تو زمانے دور اول میں حضرت علی اور یہودی کا مشہور قصہ ہے کہ چوری ہو گئی تھی زرہ حضرت علی کی، وہ قاضی شرح اس وقت قاضی تھے، ان کی عدالت میں فیصلہ پہنچا یہ قضیہ، تو انہوں نے حضرت علی سے گواہ مانگا، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، تو قاضی نے کہہ کر انکار کر دیا کہ غلام کی گواہی، غلام کو پیش کیا تھا، غلام کی گواہی آقا کے حق میں منظور نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا بہت صحیح ہے، تو وہ یہودی کو دے دی گئی، حالانکہ حضرت علی کی تھی، لیکن حضرت علی کے پاس دلیل نہیں تھی، گواہ نہیں تھے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہری، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ قاضی فیصلہ سناتا ہے، اس سے انحراف نہیں کر سکتا قاضی۔ فیصلہ ہو گیا تو یہودی کو اسلام کی یہ صداقت اس کے دل میں اتر گئی کہ امیر المومنین ہے، اور گواہ نہ ہونے کے بعد کہ یہ قاضی کتنی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سناتا ہے، تو وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ میں، کاندلہ کے بزرگوں کے جد امجد ہیں، یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ وہاں جو کتب خانہ ہے کاندلہ میں، قدیم کتب خانہ، وہ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، یہ انہی کا جمع کردہ تھا، یہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے تعلق سے، ہندو کہتے تھے یہ ہماری ہے اور مسلمان کہتے تھے یہ ہماری ہے۔ بعد میں ہندو مسلمان دونوں نے کہا کہ ہم مفتی صاحب پر ہم متفق ہو جاتے ہیں، یہ جس کے حق میں گواہی دیں گے یہ زمین اس کی، ہمیں منظور ہے۔ غیر مسلموں نے بھی یہ کہہ دیا، مسلمانوں کے کیا کہنے، انہوں نے سوچا کہ چلو یہ اپنا آدمی ہے، یہ لامحالہ مسلمانوں کے حق میں ہی گواہی دے گا، مسلمانوں کیوں میں نقصان کرے گا۔ جب عدالت میں پیشی ہوئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ زمین کے کاغذات کا میں نے جو ہے بغور میں نے مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے ان کاغذات کی زمین کے، تو مجھ پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں کافروں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ یہ انہوں نے گواہی دی، مسلمانوں کے خلاف گواہی دی۔ تو وہ جو اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا، اس نے یہ لکھا فیصلے میں کہ آج بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اسلام بظاہر آج مسلمان ہار گئے، لیکن آج اسلام جیت گیا، مسلمانوں کو کی ہار ہوئی،
لیکن مسلمان جیت گئے. یہ وہی ایدلو کا تقاضا ہے, بہت بھاری پڑتا ہے یہ. تو دشمنی میں بھی ناانصافی نہ کرو اور کسی کی محبت میں آ کر بھی ناانصافی نہ کرو. حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تو مشہور تھا. ایک بیٹے کو انہوں نے درے لگائے تھے, مشہور قصہ ہے. ایدلو, انصاف سے کام لو. اسلام انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایدلو, انصاف کرو. گو تم نقصان اٹھاؤ, کو بظاہر تمہارے زمین نکل جائے انصاف کرنے کے نتیجے میں, تمہارے ہاتھ سے زمین چلی گئی, انصاف کرنے کے نتیجے میں گھر چلا گیا, جانے دو. ہوا اقرب للتقوی, یہ انصاف یہ اللہ سے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ تم نے تقوی کے تقاضے پر عمل کیا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو زمین دے کر اللہ کی محبوبیت مول لینا, اللہ کے محبوب بن جانا, یہ سستا سودا ہے نا. یہ کہا جا رہا ہے ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. فیصلے کے باب میں, گواہی دینے کے باب میں, جب گواہی دینے کا موقع ہے, جب فیصلہ سنانے کا موقع ہے, اگر قاضی بن جاؤ کبھی تو پھر انصاف سے کام لو, اللہ سے ڈرو. کسی کے لالچ میں اور کسی کے خوف کی وجہ سے غلط فیصلہ, غلط گواہی نہ دینے کی ہمت نہ کرو. ان اللہ, بلا شبہ اللہ تعالی, خبیر بما تعملون. اگر تم غلط گواہ کو پیش کر کے, غلط فیصلہ سنا کر کے, اگر کسی نے فیصلے کو اپنے حق میں کروا لیا ناجائز طور پر, تو اللہ کہتے ہیں خبیر بما تعملون. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم جو کر رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو غلط گواہوں کو پیش کر کے. گواہ پیش کر دیے, بیچارہ جو حق پر ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں, اس کی وجہ سے اسے دنیا میں نقصان اٹھانا پڑا. اور جیسے گواہ پیش کیے گئے, قاضی کو یہ ضروری ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ سنائے. تو دنیا میں تم جو ہے قاضی کو اور حق والے کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن خبیر اسے کیسا دھوکہ دے سکتے ہو جو واقعے کی صحیح صورتحال سے پوری طرح باخبر ہے. عجیب عجیب ہے. خبیرم, گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدمی گڑبڑ اس وقت کرتا ہے جب آدمی کا یہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ بات جم جاتی ہے, آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, جب یہ بات دل میں جم جاتی ہے تو پھر آدمی گڑبڑ نہیں کرتا, ناانصافی نہیں کرتا آدمی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے, ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں, وہ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. نیک اعمال, عمل صالح کی پہلی شرط تو ایمان ہے. ایک آدمی بے ایمان ہے لیکن اچھے اچھے کام کر رہا ہے, سرائے بنا دیا, ہاسپٹل بنا دیا, کالج بنا دیا. ایک مومن نہیں, مخلوق کو نفع پہنچا رہا ہے اپنے پر, پانی پلا رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, کپڑے تقسیم کر رہا ہے, راشن کی تقسیم کر رہا ہے, ہاسپٹل بنا دی, کالج بنا دی, اسکول بنا دیا, یتیم خانہ, سرایا, پتہ نہیں دنیا بھر کے کام کر رہا ہے, لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے. تو یہ جنت کا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے. ایمان بنیادی شرط ہے. اور ایک آدمی مومن ہے لیکن عمل صالح کے ذریعے اس نے اپنے ایمان کو بچانے میں ناکام ہو گیا. اس لیے کہ عمل صالح کرے گا تو نہ ایمان بچے گا. نماز ہی نہیں پڑھتا, کبھی 50 سال پہلے ایمان لایا تھا, اس کے بعد سے نماز ہی نہیں پڑھی, زکات ہی نہیں دی, روزہ ہی نہیں رکھا, حج فرض تھا حج ہی نہیں کیا,
کیا حالت ہوئی ہوگی ایمان کی؟ دن بدن کمزور ہوتا ہوتا اگر موت کے وقت ایمان باقی ہی نہیں رہا تو کہاں سے نجات ہوگی؟ تو اس لیے عمل صالح یہ ایمان کی بقا کے لیے ہی مشروع کیے گئے ہیں یہ اعمال. اسے آپ ایک زائد اور فضول چیز نہ سمجھو. لوگ کہتے ہیں نا ارے ہم نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے, ہماری نجات یقینی ہے. اس وقت یقینی ہے جب مرتے وقت ایمان باقی رہے, اور مرتے وقت ایمان عموماً ان لوگوں کا باقی رہتا ہے جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں, اعمال صالحہ اور عمل صالح اسے کہتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہو, ایک شرط, اور دوسری شرط اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. عمل کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس کے اندر اخلاص کی روح ہو. یہ دو شرطیں ہیں جس کو سید التابعین حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے, لہم مغفرہ, اس کے لیے مغفرت ہے, اس کے معاف کر دیا, معافی ہے اسے, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اجر عظیم ہے, جنت کا عنوان ہے. اسے اجر عظیم دیں گے اللہ تعالیٰ. کیا دیں گے؟ جنت دیں گے, ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب الجحیم, اور جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو وہ ٹھکراتے رہے, بڑھ چڑھ کر انہوں نے جو ہے ہماری آیتوں کو ٹھکرایا, اس کی تکذیب کی, جھٹلایا, آیتوں کو قبول نہیں کیا. یہ ایمان والوں کے مقابل ایمان والوں نے تو کیا کہا؟ ہم نے سنا اللہ کے اور احکام اور رسول اللہ کے ارشادات کو, احکامات کو ہم نے غور سے سنا, اور ہم نے فرما برداری کا ہم معاہدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, حتی المقدور ہم نبھائیں گے اسے. اس کے بالمقابل انہوں نے کفر کیا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, اور یہی دوزخ والے ہیں, یہ جہنم والے ہیں, جہنم میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. کیا فرمائی؟ اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ قوم نے تمہاری طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی, یعنی تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی, تم کو ختم کر دینے کی سازش رچی, منصوبے بنائے, اسکیم بنائے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں. اللہ کہتے ہیں فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, اللہ نے نقصان پہنچانے نہیں دیا. ایسا ہوا, ایسا روزانہ ہوتا ہے. اللہ کی قدرت روزانہ ظاہر ہو رہی ہے, نہیں دیکھتے؟ حکومت ہونے کے باوجود کتنے 80% منصوبوں میں ناکام ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے؟ دنیا کے حالات پر آپ نظر کیجئے. یہ کون سی طاقت ہے غیب کی جو روک رہی ہے؟ ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں, آپس میں اختلاف ہو گیا, ان کی جمعیت میں انتشار پیدا کر دیا, دلوں میں روب ڈال دیا, پیچھے ہٹ گئے. یہ روزانہ ہو رہا ہے. صحابہ کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں ہوا, اور حضور سے پہلے کی امتوں میں ہوا, وہ تو ہے. اب روزانہ ہو رہا ہے. اس کی تشریح کے لیے لمبی تفصیل ہے, فہرست ہے. کہتے ہیں یہ جو کافروں کو ہم نے نقصان پہنچانے نہیں دیا, تمہاری حفاظت کی, اور ہم کر رہے ہیں روزانہ اسی حفاظت تمہاری. یہ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یاد کرو اس نعمت کو. پوری طاقت, پورے خزانے, پورا اقتدار, پوری قدرت, فوج ان کی, سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے میں مسلسل ناکام ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصرت, وہ قدرت, وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت, وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی غیبی مدد کیا
کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والوں کی قوت و کثرت کو دیکھ کر ناجائز امور میں سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. میری بات پہ غور کرو. دیکھتے نہیں الیکشنوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے تک لوگ ہاتھ جوڑنے سے نہیں کتراتے. اگر عین اس وقت میں موت آ گئی تو کیا بنے گی؟ سوچو. اتقوا اللہ. کسی کی قوت اور کثرت دیکھ کر کے اپنے عقیدے کا سودا نہ کرو، اور شرکیہ اور کفریہ اعمال کے تعلق سے سمجھوتا نہ کرو. جمع رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت سب سے بڑی ہے. زمین و آسمانوں کا تنے تنہا مالک ہے. واتقوا اللہ. دشمن کیا چیز ہے؟ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تبھی تم کو وہ ستا رہے ہیں. یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. بھلا ان کا منہ تھا. حضرت حکیم اختر صاحب کے ان کا ایک عاشقانہ انداز ہے. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے. یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈھیل دے رکھی ہے تو مستی دکھا رہے ہیں. یہ 10 منٹ کے لیے سانس بند کر دے، ساری مستی ناک کے راستے سے بہ جائے. یہ 1 سیکنڈ کا تو معاملہ ہے. ہاتھ دل کا دورہ پڑا، آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو. وَعَلَى اللَّهِ، جس نے پہلے بھی دشمنوں سے تمہاری حفاظت کی ہے، آج بھی اور اس کے بعد بھی وہی تمہاری حفاظت کرے گا. اس کی قوت پر، اس کی قدرت پر، اس کی غیبی طاقت و نصرت پر بھروسہ کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کافر اپنی قوت اور کثرت پر بھروسہ کرتے ہوں تو کرے، لیکن ایک ایمان والے کو یہ ذائق نہیں دیتا کہ وہ مومن ہو کر اور مخلوق سے ڈر کر شرکیہ اور کفریہ اعمال کے باب میں سمجھوتا کرو، اپنے عقیدے کا سودا کرے. ایسا ایک مومن کو ذائق نہیں دیتا. اسے چاہیے کہ اگر مومن ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان والوں پر فرض ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ رکوع مکمل ہو گیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مستقل دوسرا مضمون ہے. آج اصل میں تفسیر ہونا نہیں تھا، لیکن مغرب بعد جلد سے جلدی تیاری کر لی. ضروری تیاری تو تھی، لیکن آیتوں کی تفسیر کرنے میں میں بہت ڈرتا ہوں کہ تفسیر بالرائے نہ ہو جائے. یہ اس لیے کہ تفسیر باقاعدہ یہ ایسا ہوتا ہے جیسا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، ایسا جیسے بازو بیٹھ کر کہہ رہے ہوں اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں. ایسا بولنا آسان نہیں نہ ہے. تفسیر بالرائے حرام ہے. کہیں تفسیر کرنے گئے اجر حاصل کرنے کے لیے الٹا عذاب ملا تو بہت خطرے کی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مفتی صاحب اعلان بھی کریں گے آئندہ جمعہ بھی. یہ جو آج میں ماہانہ مجلس ہونے والی تھی وہ آئندہ جمعہ کر لیں گے انشاءاللہ. پھر مفتی صاحب کے مشورے سے ہی جلد سے جلد مشورہ کر کے تفسیر ہو گئی، تاکہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے. تو آئندہ ہوگی. آپ حضرات مفتی صاحب اعلان بھی کریں گے، آپ حضرات بھی بات چلاتے رہیں انشاءاللہ، اور زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آئندہ ماہانہ مجلس ہوگی. سبحان اللہ.